کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اسے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ کے فوراً بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچ شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائیں۔ ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں 1 عدد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جب یہ دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ زکام کے خاتمے کے لیے تھوڑی سی چینی دہتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر اس کا دھواں سونگھیں۔ سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں کھانے کا یہ سب سے برا وقت ہے کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اور یہ حالت آپ کو پوری رات جگاتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹیو اور فریش رہیں گے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خارش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو منقع یا کشمش استعمال کریں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ماہواری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ بغلوں میں پسینے کی شدت میں کمی کے لیے نہانے کے بعد بغل میں پھٹکڑی کا 1 ٹکڑا پھیر لیں اور پھر وہاں پانی بہائیں، مسئلہ دور ہو جائے گا۔ بعض اوقات گوشت جلدی پکتا نہیں، اس کے لیے اس میں لہسن کی درمیانی والی 1-2 ڈنڈیاں ہنڈیا میں ڈال دیں، گوشت آسانی سے پک جائے گا۔ اجوائن کے فوائد اور نقصانات۔ اجوائن کے فائدے۔ اجوائن جو کہ ہم سب کے گھروں میں بطور مسالہ استعمال ہوتا ہے بہت سی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اجوائن کے چھوٹے بیجوں میں کئی دواؤں کی خصوصیات پائی جاتی ہے جو پیٹ کے درد، نزلہ، بد ہضمی اور گیس سے نجات دلاتی ہے۔ ذائقہ بڑھانے کے لیے لوگ اجوائن کے ساتھ مسالے کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اجوائن گرم ہے اس لیے اسے سردیوں میں استعمال کرنے کے لیے موزوں ترین ہے۔ آئیے جانتے ہیں اجوائن کے کیا فوائد ہیں۔ اجوائن کا استعمال قبض کے مسئلے کو دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ رات کو 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے قبض کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو نیند اچھی نہیں آتی تو اجوائن کھانے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اجوائن رات کے کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ پیئیں یا چبا کر کھائیں۔ ایسا کرنے سے نیند کا مسئلہ 1-2 دن میں دور ہو جائے گا۔ اجوائن
कम मिकदार में दिन में सिर्फ एक बार लें। ज्यादा खाने से भी मसला बढ़ सकता है। लोग अक्सर सर्दियों में हड्डियों के जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं। रात को खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 चम्मच अजवाइन खाने से दर्द में आराम मिलता है। आप अजवाइन चबाकर खा सकते हैं। इसे खाने के बाद गर्म पानी जरूर पिएं। ऐसा करने से हड्डियों के दर्द से काफी आराम मिलेगा। रात को सोने से पहले 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो छान लें। इसे सोते वक्त पी लें। इससे डायरिया का मसला दूर हो जाएगा। अजवाइन के नुकसानात। अजवाइन की ज्यादा मिकदार लेने से ये जिस्म में तेजाबियत और गर्मी पैदा करता है। जिन लोगों को खाने के बाद मैदे में जलन की शिकायत का मसला हो, इन्हें अजवाइन नहीं खानी चाहिए। बहुत ज्यादा और मुसलसल अजवाइन खाने से जिगर की बीमारियां भी हो जाती हैं। अजवाइन की ज्यादा मिकदार जिगर में सोजिश और जलन पैदा करती है और जिगर का अल्सर भी हो सकता है। अजवाइन तासीर में गर्म होती है, इसलिए इसके ज्यादा इस्तेमाल से मुंह के अंदर की झिल्ली छिल जाती है और मुंह में छाले निकल आती हैं। इसके अलावा मुंह में अल्सर भी हो सकता है। मां बनने वाली औरतों को अजवाइन के इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है, जबकि दौरान हमल से जिस्म की गर्मी मजीद बढ़ा सकता है। जरूरी है कि किसी भी किस्म के देसी टोटकों के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।